السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ سوال یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کا پڑھنا نہ صرف خیر و برکت کا ذریعہ ہے بلکہ اس عمل کا شمار بہت بڑی نیکیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا ثواب لوگوں کو پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب یا برکت کے حصول کے لیے قرآن خوانی درست ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ان کا مقصود محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی طعن و تشنیع نہ کرے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دینی چاہیے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مروجہ قرآن خوانی سے اجتناب لازم ہے۔ مروجہ قرآن خوانی سے مراد میت کے انتقال، تیسرے دن جسے صوم کل کہا جاتا ہے، 10ویں دن، 40ویں دن یا برسی کے دن قرآن خوانی شرعاً بدعات میں داخل ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایصال ثواب کے لیے نہ تو کسی نیک عمل کی قید لگائی ہے، نہ ہی کسی خاص دن اور خاص وقت کی قید لگائی ہے، بلکہ اگر کوئی اس قسم کی قید لگائے تو اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سے شریعت مطہرہ کو سخت نفرت ہے۔ لہٰذا مروجہ قرآن خوانی جو کہ صوم، 40ویں یا برسی وغیرہ منانے پر کی جاتی ہے، ان ایام میں قرآن خوانی وغیرہ کرنا قابل ترک ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی دن اور وقت کی قید لگائے بغیر، اسی طرح بغیر کسی دعوت کے اگر کچھ لوگ جمع ہو کر میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں تو یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر مروجہ قرآن خوانی کے اندر قرآن پاک کس بے ادبی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بس صرف کھانے پر توجہ ہوتی ہے، نہ کسی کی میت کو ثواب کی نیت، نہ کسی کا کوئی اور فائدہ، بس صرف لوگ آتے ہیں آپا دھاپی میں بھاگم بھاگ، قرآن پاک ادھر پکڑ ادھر رکھ ادھر رکھ ادھر پکڑ، اور 2 منٹ 4 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ بے ادبی ہے، اور نہ بلکہ دوسرے نمبر پر اس کا کوئی اجر و ثواب اس بے ادبی کی وجہ سے میت کو بھی نہیں پہنچتا۔ تیسرا یہ کہ ایصال ثواب کے لیے کی گئی قرآن خوانی کسی معاوضے پر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قرآن پاک پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ہوگا، میت کو کیا ثواب ہوگا۔ فقہا نے اس کے لیے لکھا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا، صلحاء قراء کو ایک ختم کے لیے یا سورہ انعام اور سورہ اخلاص کی قرأت کے لیے جمع کرنا، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں اور اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تلاوت قرآن پر اجرت ہے جو کہ ناجائز ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پر رقم کا لین دین شرعاً جائز نہیں، اس سے ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔